अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़मीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ। तो मैं शुरू कर रही हूँ आलिम रोया बाय तहरीम अरशद एपिसोड 63। ये शुरू करने से पहले हमेशा की तरह कहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ज़रूर दबा दे। अपने कॉन्टैक्ट में मेरे पढ़े हुए नावल्स को शेयर ज़रूर किया करें। आपको नावल्स कैसे लग रहे हैं सुनकर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करें। साथ ही साथ आपके रिक्वेस्टेड नावल में से मुझे कुछ नावल्स की अभी जो है परमिशन मिल गई है। मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द उन्हें भी शुरू करूँगी। आलम रोया अपने आप में काफ़ी मुख्तलिफ और बहुत ही बड़ा सा नावल है, तो ये अपनी जगह चलता रहेगा। लेकिन साथ ही जो सलमान खान वाला नावल चल रहा है राह इश्क, वो बहुत जल्द फिनिश होने वाला है, तो उसकी जगह पर फिर मैं दूसरा नावल स्टार्ट कर दूँगी। माह मलिका भी अपने इख्तिताम पर है, बहुत जल्द वो भी फिनिश हो जाएगा, तो उसकी जगह भी इंशाल्लाह एक और नया नावल स्टार्ट हो जाएगा। वैसे आप लोगों का रमज़ान कैसा गुजर रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और रमज़ान में अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद कीजिएगा। तो चले शुरू करते हैं। लॉन में मेज़ पर वक्त रवा के साथ हाजरा बैठी हुई थी। सामने शाज अब्दुल तवाब और सुलेमान के दरमियान बैठा हुआ था। तहलील हाजरा के दाएं जानिब बैठी थी, उसकी निगाहें प्लेट के नक्श पर मुर्तकिज़ थी। हाजरा ने कांटा मुंह में दबाए उसे देखा। तहलील, शाज ने उसे देखा। एक एक करके सब उसकी जानिब मुतवज्जा हुए। उसकी पलकें उठी। जी बाजी। शाज ने क्रीमी फ्रूट चाट में कांटा हिलाया। रजब का फ़ोन आया था अभी। तहलील की निगाहें बर्फ़ की मानिंद उस पर आई। उसे खबर मिली है आज की रात ये घर महफूज नहीं, इसलिए हम आपके साथ मेरे वालिद के घर जा रहे हैं। हाजरा ने मेरे वालिद के घर पर घूर कर उसे देखा। क्या ये वाकई रजब ने कहा है? तहलील के लबों पर मुस्कुराहट उतर आई। पता नहीं वो आखिरी बार कब मुस्कुराई थी, लेकिन ये खबर सुनकर वो हकीकी तौर पर मुस्कुरा रही थी। शाज ने उसे देखकर जज्बात में सर हिलाया। सुलेमान की आंखें जगमगाई। उसने बारी बारी दोनों बहनों को देखा और वो आज बहुत खुश थी। अब्दुल तवाब ने कांटे से गुलाब जामुन को दो टुकड़े में काटा और नागवारी से नफ़ी में सर हिलाया। रजब ने ख्वामख्वाह तमाशा किया है, अच्छी खासी सुलह हो जाती, पर उसे तो बाइज्जत बरी होना है। तहरीर के लबों पर से मुस्कुराहट सिमटने लगी। सुलेमान को गुस्सा चढ़ा। बख्त रवा ने अब्दुल तवाब की पेशावरी चप्पल पर स्टिक दबाई। हाजरा और शाज खामोशी से उसकी सुन रहे थे। पहले हमें अच्छा खासा धमकाया, हाजरा के सामने तहलील को यरगमाल बनाया, अब इतना सब करके हमें घर नोटिस करवा के हीरो बन रहा है। शाज ने खुफगी से उसे हाथ दिखाते हुए कहा। अच्छा बस हाँ। अब्दुल तवाब का सर उठा। मुझे पता है मैं दूध का धुला नहीं हूँ, मुझे मेरी औकात याद ना दिलाए, मुझे अच्छे से पता है मैं कौन हूँ। हाजरा ने उसे आंखें दिखाते दबे दबे गुस्से में कहा। अब्दुल तवाब। शाज कुर्सी पीछे खींचते हुए उठने लगा। मैं कैमरामैन और मूवी मेकर का हिसाब कर दूँ? हाजरा ने एक नज़र शाज की प्लेट को देखा। तुम कभी मीठा मुकम्मल ना करना। अच्छा। उसने मुस्कुराकर उसे देखा। तुम मुकम्मल कर दो। वो पलट गया। उसने खुफगी से आगे बढ़कर उसकी प्लेट उठाई। हमेशा ऐसे ही मीठा छोड़ देता है। बख्तरवा हंस पड़े। आइंदा से अपने लिए मीठा मत निकालना, पहले इसे खाने दिया करो, फिर उसी से खा लिया करो। उसने कांटा उठाया। ऐसा ही करूंगी दादी। तहरीर गाल से हाथ लगाए सूनी सूनी आंखों से उन्हें देख रही थी। अल्लाह से दुआ भी किया करो। अल्लाहुम्मा हासिबनी हसबन यसीरन, ए अल्लाह मुझसे आसान हिसाब लेना। और हाजा ने इस बात में सर हिलाया। जी दाजी। दावत रात के गहरे होते ही इख्तिताम पजीर हो गई। तहलील तहाइफ को देखते हाजा से कह रही थी, बाजी मुझे तोहफे देखने थे, कल देखेंगे। वो घर को ताला लगाने के लिए बाहर निकल रहे थे। शाज और अब्दुल तवाब सारा सेटअप उठवा रहे थे। वक्त रवा गाड़ी में बैठे हुए थे। सुलेमान गाहे बगाहे से शाज के इर्द गिर्द चक्कर लगाता और कहता, हम शाज भाई की रुखसती ले रहे हैं। और शाज बस जब्त से उसे देखता। ताला लगाकर तहलील और हाजरा बाहर चली आई। शमसा लॉन की सफाई कर रही थी। एक नज़र उसने शाज को देखा। शाज की नज़र भी उस पर गई तो वो उसकी जानिब चली आई। आपको रजब का फ़ोन आया था, क्या आप वहाँ थी? शाज ने ज़रा हैरत का इजहार किया। उसने मुस्कुरा कर सर को खम दिया। जी। किसी ख्याल से उसने कहा। सुने। शाज उसकी जानिब पूरी तरह घूमा। रजब अब्दुल तवाब के साथ कुछ करेगा। उसने कुर्सियाँ उठवाते अब्दुल तवाब की जानिब इशारा किया। ख्याल करिएगा। शाज तशक्कुर करने लगा। ममनून। बाहर की बत्तियां बुझाकर वो सब घर से बाहर निकलने लगे। हाजरा ने शाज का हाथ गिरफ्त में लेते हुए कहा, मुझे तांगे में लेकर चलो। अब्दुल तवाब चौंक कर बोला, क्या कहा? उसे गुस्सा चढ़ने लगा। अब उसने निगाह उसके जोड़े पर डाली। चलो। हाजरा ने इसरार करते शाज का हाथ हिलाया। चलो ना, तुमने वादा किया था। शाज ने एक नज़र घुमाकर तहलील, अब्दुल तवाब और सुलेमान को देखा और फिर थकान से सर झटक कर सांस ली।
ہاں، الماس آنکھیں ہنوز خواہش کر رہی تھی۔ اس نے سر اٹھایا اور انہیں دیکھتے ہوئے کہا، بچوں تم پہنچو گھر، ہم تانگے میں آتے ہیں۔ سلیمان نے بیزاری سے دیدے گھمائے۔ ہو، تحلیل خفا ہوئی۔ باجی تم اتنی بچکانہ حرکتیں کب سے کرنے لگ گئی ہو؟ عبدالطواب نے اتفاق کرتے ناگواریت کا اظہار کیا۔ بالکل، شاز نے ان سے کہا، کوئی بات نہیں۔ عبدالطواب بڑبڑا کر گاڑی کی جانب جانے لگا، میرے اختیار نہیں تو چوٹی سے پکڑ کر گاڑی میں بٹھاؤ۔ وہ گھر سے باہر نکلنے لگے۔ عبدالطواب گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے رکا، جب تک تانگا نہیں ملتا ہم یہی ہے۔ وہ اندر بیٹھا۔ سامنے بیٹھے بخت روا نے کہا، کیا ہوا؟ وہ برہم ہوئے تب بتانے لگا، نویا فرمائشہ سن لو۔ پیچھے سے تحلیل دروازہ کھول کر بیٹھی، شاز بھائی کی ہمت ہے۔ کنکھیوں سے بخت روا نے اسے دیکھا۔ میں بھی داد دوں گا رجب کی ہمت کو۔ اس نے غصے سے لب بھیج لیے، جو تم جیسی نکمی کو قبول کر لیا۔ سلیمان باہر کھڑا تھا، اندر گاڑی میں بیٹھے بخت روا اس سے کہہ رہے تھے، مجھے میری دونوں پوتیاں برابر ہے اور میں اپنے دونوں داماد سے راضی ہوں۔ گلے تو مجھے تم دونوں سے ہے، کیونکہ تم میں اور ہاجرہ میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے۔ وہ اسے شرمندہ کروا رہے تھے۔ ٹک 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 گھوڑے کی چال اور اس کے قدموں کی آواز پر عبدالطواب نے پیچھے دیکھا۔ اس کے گلے میں لٹکی گھنٹی کی ٹن ٹن پر تحلیل نے نگاہیں ترچھائی۔ شاز تانگے میں چڑھ رہا تھا۔ باہر سلیمان کیمرہ پکڑ کر بول رہا تھا، ہاں ادھر دیکھو باجو۔ عبدالطواب کو منظر دیکھ کر ہنسی آئی، پھر وہ سنجیدہ ہو گیا۔ یہ سلیمان بھی نا کارٹون ہے۔ بخت روا کو برا لگا، کتے کی طرح بھونکا نہ کر، انسان ہے، انسانوں والی باتیں کیا کر۔ وہ اسے سائیڈ مرر سے حاجر اور شاز کی تصویریں اتارتے دیکھ کر مٹھی چہرے سے لگائے دبے دبے انداز میں ہنس رہا تھا۔ تھوڑی حیا کرتے ہیں، چھوٹا بھائی ہے، تیرا پورا جینا بچہ ہے۔ کاروی رونقیں۔ اس پر بخت روا کی بات کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ تحلیل کو اس کے ہنسنے کے سبب کھس پھس محسوس ہوئی۔ تانگا چل پڑا تھا۔ سلیمان کیمرے کی اسٹرپ گلے میں ڈالتے دروازہ کھول کر اندر بیٹھا۔ عبدالطواب نے فرنٹ مرر سے اسے دیکھتے گاڑی سٹارٹ کی۔ جی آ گئے ہیں لنڈن کے فوٹوگرافر۔ اس توہین پر سلیمان کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ وہ جذباتی ہو کر تحلیل کو دیکھ کر بولا، باجو اس کو دیکھ لو۔ تحلیل سٹپٹائی، داجی اس کو دیکھ لے، یہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ایسا کرتا ہے، اس کو ہمیشہ ہمیں نیچا دکھانا ہوتا ہے، ہم چھوٹے ہیں، ہمارے ساتھ ہمیشہ زیادتی ہوتی ہے۔ بخت روا نے اپنی اسٹک اس کے گھٹنے پر ماری اور جھڑک کر زور سے بولے، تابے نہ کیا کر۔ وہ نارمل ہوتے ہوئے ہاتھ دکھا کر بولا، اچھا معذرت۔ سلیمان نے خفگی سے ناک سکیڑ کر سانس لی۔ انفی آواز گاڑی میں سنائی دی۔ اس نے گاڑی کا دروازہ بند کیا۔ میں بڑا ہو کر فوٹوگرافر بنوں گا، میں نے نہیں کوئی CSS آفیسر بننا۔ گاڑی چلنے لگی۔ وہ غصے میں بڑبڑا رہا تھا، جس کو CSS آفیسر بننا ہے وہ بنے، مجھے کوئی نہ بتائے مجھے کیا کرنا ہے۔ تحلیل اس کے ساتھ بیٹھی اس کی سنتے اچھا کہہ رہی تھی، دنیا میں ماں کے بعد بہن ہی وہ عورت ہوتی ہے جو ماں بن سکتی ہے۔ سلیمان نے اسے انگلی سے اشارہ کرتے کہا، میں فوٹوگرافر بنوں گا۔ ٹھیک ہے، ضرور بننا۔ اس نے مسکرا کر پلکیں جھپکائی۔ تحلیل کی تائید پر وہ مزید جذباتی ہوا، میرے خواب مختلف ہے، اس کا مطلب یہ نہیں میں غیر اہم ہوں۔ بالکل۔ تحلیل نے گھور کر عبدالطواب کو دیکھا، پتہ نہیں اس کو کب سمجھ آئے کہ 10-15 سال جتنے بچوں کے ساتھ مخول نہیں کرتے، یہ بہت جلدی ہر بات کو اپنی انا کا معاملہ بنا لیتے ہیں، پھر ایک بات کو لے کر کلستے رہتے ہیں۔ اس نے سلیمان کو بڑبڑاتے ہوئے دیکھا، جیسے ابھی یہ کلس رہا ہے۔ گھوڑے کی تیز قدموں کی ٹک 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 کی آواز سڑک پر گونج رہی تھی۔ ہارمونیکا کی دھن سنسان سڑک پر فضا میں تحلیل ہوتے ہوئے منظر کو پرکیف بنا رہی تھی۔ سردی کی شدت میں حاجہ نے ناک سکیڑی، گھوڑے کے گلے میں پھنسی پہنی گھنٹی کی چھن چھن کی آواز وقفے سے سنائی دیتی۔ تانگا دھیرے دھیرے دائیں بائیں ہلتا۔ خیال کی آمد پر شاز نے لبوں سے ہارمونیکا ہٹایا، اس لیے میں دنیا کے سامنے ہمارا رشتہ نہیں لانا چاہتا تھا۔ شاز فکر مند تھا، سردار تو پہلے بھی یہ جانتا تھا نہ کہ میں تمہاری بیوی ہوں۔ اس نے یہ کہتے اسے دیکھا، تب میں نے اسے یہ تاثر دیا تھا میں تمہیں استعمال کر رہا ہوں، لیکن اب اس نے مٹھیاں بھیج لی، دوسرا حملہ ہونے والا تھا آج تم پر۔ ہاجرہ کا چہرہ خالی ہو گیا۔ چند لمحے گزرے، اس کی خاموشی پر شاز نے اسے دیکھا، وہ سادہ لوح بنی اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا تم مجھ سے شادی کر کے خوش نہیں؟ شاز نے پتلیاں سکیڑ لی، بھیڑیوں پر بھیڑ کا چہرہ نہیں جچتا فوکسی۔ اس نے مسکراہٹ دباتے رخ پھیرا،
تم نے یہ بھی تو کہا تھا جب وہ جنگ کے اصول توڑے گا تو اللہ اس کی رسی کھینچ لے گا۔ اس کی دفاعی بحث۔ وہ عاجزاتے ہوئے بڑبڑایا۔ حاجرہ نے اس کی کوہنی تھامے شانہ تھپکا۔ تو تم اقرار کرتے ہو کہ میں دفاع کی بہترین وکیل ہوں؟ شاز نے کنکھیوں سے اسے دیکھا اور سنجیدگی سے اسے دیکھ کر سر ہلایا۔ کرتا ہوں ویسے شاز، وہ سیدھا دیکھنے لگی۔ وہ اس کی مسکراہٹ کو بغور دیکھ رہا تھا۔ بات کروں گی تلخ تمہیں بری لگے گی، کہیں یہ مجھے بتانے لگی ہے؟ اسے لگا سنہری تتلیاں اس کے ارد گرد جگمگانے لگی تھی۔ وکیل دفاع کرپشن کرتے ہیں اور پروسیکیوشن زیادہ کرپشن کرتی ہے، اور جب پروسیکیوشن کرپشن کرتی ہے تو پورا سسٹم متاثر ہوتا ہے۔ تتلیوں کی سنہری روشنی سیاہ ہو گئی اور وہ سیاہ چورا ہو کر خاک کی طرح فضا میں پیچھے کو اڑ گئی۔ تو یہ مجھے نہیں بتائے گی؟ اس نے یہ سوچتے خیال جھٹکنے کی کوشش کی۔ وہ گھر پہنچے تو وہ بنا کوئی بات کیے حاجرہ کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ اس نے بیزاری سے کوٹ اتار کر پھینکا اور شوز اتار کر پلنگ پر سے رضائی کھینچ کر لیٹ گیا۔ حاجرہ باہر بخت روا اور بچوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ تحلیل کہنے لگی، نانو کو آنا چاہیے تھا۔ بخت روا بہن کا دفاع کر رہے تھے۔ ارے کیسے آتی، ابھی اس کے دیور کے لڑکوں کا مسئلہ چل رہا ہے۔ سلیمان جھٹ سے بولا، تو وہ کون سے گرفتار ہو گئے ہیں، اور تھوڑی دیر کے لیے آ جاتی تو کسے پتہ چلتا؟ عبدالتواب متفق تھا، صحیح کہہ رہا ہے، یہ سب خاندان والے نیلوفر کی وجہ سے نہیں آئے۔ شاز بھائی کے ننیال والے تو سب فوت ہو گئے ہیں۔ دور دراز کے جو تھے ان سے کوئی رابطہ نہیں، تو کم از کم دودیال والوں کو تو آنا چاہیے تھا۔ حاجرہ نے کمرے کی جانب دیکھا اور اٹھنے لگی۔ میں شاز کو دیکھ لوں، اس کو دوائی دینی ہے۔ وہ رکی اور اس نے سلیمان کو دیکھا۔ برفی کو اوپر لے جاؤ، شاز کی نیند نہیں خراب ہونی چاہیے، ورنہ پتہ ہے نا اس کا سر درد ہوتا ہے۔ سلیمان نے سمجھداری سے سر ہلایا، جی باجی۔ وہ مسکرا کر پلٹ گئی۔ ہیل کی ٹک ٹک کی آواز گونجی۔ وہ ٹھہری، اس نے پیر ہیل سے نکالے اور کمرے میں داخل ہوئی۔ تحلیل نے اٹھ کر اس کی ہیلز اٹھائی اور اسے کمرے کے باہر سیٹ کر کے رکھنے لگی۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو اس نے صوفے پر شاز کا پھینکا ہوا کوٹ دیکھا۔ اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ آگے بڑھ کر اس نے وہ کوٹ اٹھا کر سیدھا کرتے اس کی سلوٹ نکالی اور ایک نظر شاز کو رضائی لے کر لیٹے ہوئے دیکھا۔ اس نے کوٹ تہہ کر کے رکھا۔ تم بغیر دوا کھائے لیٹ گئے ہو؟ وہ اس کی جانب آنے لگی۔ اس کی طرف آتے وہ بیٹھی۔ اس نے اس کے چہرے سے رضائی ہٹائی۔ وہ دوسری جانب رخ کیے لیٹا تھا۔ بالکل کمبل چہرے پر نہیں لیتے، آکسیجن ملنی چاہیے، نہیں تو کاربن ڈائی آکسائڈ ہی انہیل کرتے رہو گے، اور صبح سر درد ہوگا اور تھکاوٹ بھی ہوگی۔ اس نے پیچھے سے ہاتھ اس کے چہرے پر لایا۔ چہرے پر پسینہ تھا، دیکھو پسینہ بھی ہے۔ وہ آنکھیں موندے لیٹا تھا، کپڑے بھی تبدیل نہیں کیے، نیا پینٹ کوٹ ہے تمہارا۔ اس نے آگے بڑھ کر پیروں کی جانب دیکھا اور رضائی اٹھائی۔ موزے تو اتار لیتے ہیں۔ اس کی نگاہ فرش پر الٹ پلٹ ہوئے جوتوں پر گئی۔ یہ کیا طریقہ ہے، ایسے الٹ پلٹ کر جوتے رکھے ہیں تاکہ کوئی آئے اور گر جائے؟ اس نے اس کی پشت تھپکی۔ چلو اٹھو، کپڑے تبدیل کرو، فریش ہو کر آؤ اور پھر دوا لے کر لیٹو۔ اس نے بیزاری سے کروٹ لی۔ نہیں، تمہیں نہیں لگتا تم مجھ میں سے ضرورت سے زیادہ منمیخ نکالنے لگ گئی ہو؟ حاجرہ نے اسے دیکھتے ہوئے بھوکڑا لیا۔ میں تمہاری بیوی ہوں شاز صفدر، وہ سنجیدگی سے اسے بتا رہی تھی۔ تم کیا کرتے ہو، کہاں جاتے ہو، کس سے تعلقات رکھتے ہو، کیا پہنتے ہو، کیسے پہنتے ہو، کیا کھاتے ہو، کیسے کھاتے ہو، ان سب چیزوں کے متعلق علم ہونا اور ان افعال کی اصلاح کرنا میرا کام ہے۔ شاہ میر کی بیوی کا انتقال ہو گیا تھا۔ شاہ میر اور شاہ نواز نے اسے پالا پوسا تھا۔ اس کی زندگی میں کبھی کسی عورت نے اس طرح مداخلت نہیں کی تھی، نہ ہی اسے خواتین کی روک ٹوک کی عادت تھی۔ چلو اٹھو، تبدیل کرو کپڑے جلدی۔ وہ سستی سے اٹھ رہا تھا تاکہ میں طے کر کے رکھ سنبھالوں۔ تو اب کوئی تھا جو اس کی زندگی کنٹرول کر رہا تھا۔ وہ بزنس پارٹنر سے بیوی بن گئی تھی۔ انداز پہلے بھی حاکمانہ تھا، پر اب تو ضرورت سے زیادہ دھوس جمانے لگی تھی۔ وہ کپڑے تبدیل کر کے آیا۔ حاجہ نے کپڑے طے کرتے سائڈ ٹیبل پر رکھی، گولی کی جانب بھاؤ سے اشارہ کیا۔ دوائی۔ اس نے ضبط سے اسے دیکھتے ٹیبلٹ کا پتا اٹھایا، زور سے دبا کر گولی باہر نکالی اور اسے پھانک کر پاس رکھے گلاس کا ڈھکن اٹھا کر گلاس اٹھایا۔ حاجہ نے کوٹ طے کر کے بیگ میں رکھا۔ اس نے پانی گٹا گٹ پیا اور گلاس رکھ دیا۔ تو کیا یہ مجھے واقعی نہیں بتائے گی؟ یہ سوچتے اس نے اس کے چہرے کی جانب دیکھا۔ وہ اب اپنی جویلری اتار رہی تھی۔ اگر تم مجھ سے آج یہ بات چھپا سکتی ہو تو میں آگے تم پر کیسے اعتبار کروں گا حاجرہ؟ اس کا دل شک ہو رہا تھا۔ وہ لیٹنے لگا۔ وہ سب چیزیں جویلری باکس میں رکھنے لگی۔ وہ لیٹ گیا۔ اس نے رضائی سے سینہ ڈھانپا۔ اصحاب کہف اللہ پر توکل کر کے سوئے تھے، اللہ نے ان کے لیے زمانہ تبدیل کر دیا تھا۔ میں اپنی تمام مشکلات اللہ کے سپرد کر کے سوتا ہوں، امید ہے صبح تک بتا دے گی۔ اس نے آنکھیں موند لی۔ شاز حاجہ بالوں سے تتلیوں والی پنس نکال رہی تھی۔
वो बंद आंखों से बोला। वो सर झटके हुए बैठी थी। गर्क आंखें खुली, पिंस बालों से निकली तो उसके बाल खुल कर पीछे गिरे। उसने हिम्मत करते बताया, हमारे घर अब्बू आए थे, वो तासुर नहीं दे सका। लानत है तुम पर शाह सफदर। उसने खुद को धुतकारा था, वो घर उसका भी तो था। तो फिर उसकी जानिब से कोई भी आता तो तवक्कल में बहुत ताकत होती है। ये अल्लाह पर ईमान होता है, अल्लाह पर मान होता है, और अल्लाह उस पर क्या अपने बंदे का मान नहीं तोड़ता। उस पर किया अपने बंदे का मान नहीं तोड़ता। अल्लाह जैसे लाड कोई नहीं उठाता। तो तवक्कल दुआ का एक जुज है। तवक्कल में इतनी ताकत है, अब तसव्वुरात और बयान से बाहर है कि तवक्कल इतना ताकतवर है तो दुआ कितनी ताकतवर होगी। वो उसकी जानिब मुड़ी। मैंने तब तुम्हें नहीं बताया। वो बिना पल के झपके उसे देख रहा था। मैं ये हमारा ख़ास दिन तुम्हारा मूड बिगाड़ कर ख़राब नहीं करना चाहती थी। वो नादिम थी, काश वो बता सकता वो किस कदर नादिम था। पर तुमसे छुपाकर शाम से गिल्टी फील कर रही थी। सॉरी। उसने माजत ख्वाहाना अंदाज में उसे देखा। रियली सॉरी। वो मर्द था, चाहकर भी तासुरात छुपा नहीं पा रहा था। और वो औरत थी, गहरी थी, कब से निदामत छुपाए घुट घुट कर वक्त गुजार रही थी। औरत गहरे समंदर से भी गहरी होती है, इसे उसके उसके अलावा कोई नहीं पढ़ सकता जब तक वो खुद को किसी पर आश्कार न कर दे। बुरा लग रहा है। वो उसकी जानिब झुकी। शाज ने मुस्कुराकर नफ़ी में सर हिलाया। बिल्कुल नहीं। आंखों में तितलियां झिलमिला रही थी। आई लव यू। उसकी मोहब्बत के अधूरे कैनवस पर आखिरी स्ट्रोक लगा और उसकी मोहब्बत की पेंटिंग शाहकार बन गई। जवाबन शाज ने थकान से कहा, आई लव यू माई आई लव यू माई सेल्फ टू। वो बेइख्तियार हंसी। वो संजीदा हुआ, मजाक था। आई लव यू टू लातीनी ज़बान का फिक्रा है। चाहे जाने के लिए चाहना होता है। चाहत चाहने पर मजबूर कर देती है, चाहत चाहने को फतह कर लेती है। सरदार। वो चारपाई पे औंधे लेटे मालिश करवा रहे थे। उनके करीब खड़ा आदमी उन्हें इत्तला कर रहा था, सरदार वो बख्तरवा के घर चले गए हैं। अच्छा। वो महफूज हुए। सफ़ेद मोर पर फैलाए उनके गिर्द टहल रहा था। यूपी पोपी पोपी। उन्होंने चुटकियों से इशारा करते उसे अपनी जानिब बुलाया। वो नाजवा वो नाजो अदा में उनकी जानिब आया था। पास पड़े दाने को मुट्ठी में लेते उन्होंने पेश किया। कंधों पर खिंचाव पड़ने के सबब आंखें चीनी हुई। जानते हो बूबी, जो बाजी जज हो जाने के बाद खेली जाए वो बाजी हमेशा जीत की बाजी होती है। अब उन्होंने अपने आदमी को देखा। अभी इस खेल में हमारे पास आखिरी पत्ता है। उन्होंने इत्मीनान से पूपी को दाना खाते हुए देखा। मैं फरेब का शाह हूँ, मुझे कोई फरेब नहीं दे सकता। लबों पर मगरूराना मुस्कुराहट थी और वह इत्मीनान एक फातेह का इत्मीनान था। सहन में तारीकी फैली थी। ऊपर खुली छत से तहज्जुद की अजान की आवाज़ फैल रही थी। जाए नमाज पर नजीब पहलवान बैठे थे, दुआ के लिए दोनों हाथ ऊपर उठे हुए थे। नज़रें झुकी हुई थी। अंदाज में खुशू व खुजू और आजिज़ी थी। ए अल्लाह, मैं क्यों रोऊं किसी और के आगे, मैं क्यों मांगूं किसी और से। मैं तो तुझसे मांगूंगा। मजलूम कितना बड़ा गुनहगार हो, मगर तू उसकी सुनता है। तू मेरी भी सुनेगा। मुझे उम्मीद है मेरी भी सुनी जाएगी। मैं क्यों तर्क करूँ दुआ मांगना। मैं तुझसे मैं तो तुझसे दुआ मांगूंगा। तेरे बंदों ने तुझे जब जब पुकारा है, तूने लब्बैक कहा है। तूने मांगने पर ज़िक्रिया को यहया दिए, तूने मांगने पर यूसुफ को कुएं से निकाला, तूने पुकारने पर इब्राहिम की आग ठंडी की, तूने मांगने पर अम्मा सारा की उफ़त को महफूज रखा, तूने मांगने पर अम्मा हाजरा के लिए मीठे चश्मे बहाए, तूने मांगने पर मोहम्मद को उमर दिए, तूने मांगने पर इमरान की बीवी को मरियम और ईसा दिए, तूने मांगने पर मूसा को हारून दिए, तूने मांगने पर यूनुस को मछली के पेट से निजात दी, तूने मांगने पर याकूब को यूसुफ दिए, तूने मांगने पर असहाब कहफ को कुफ्र से निजात दी, तूने मांगने पर सुलेमान को बेमिसल बादशाहत अता की, तूने मांगने पर यूसुफ को गुमराह होने से बचाया और उनकी दुआ कबूल की, तूने मांगने पर अय्यूब की बीमारी दूर की। मैं तुझसे मांग कर नहीं झुकता, मैं उठ जाता हूँ। मैं मांग के नहीं डरता, मैं कबूल होने के शक में नहीं पड़ता, मैं ना मांगने से डरता हूँ। मैं मायूस नहीं हूँ, मैं बेसब्रा हूँ, मैं तो पूरी उम्मीद से मांगूंगा। मैं शर्मसार नहीं हूँ, मैं तो इस हालत में अबूदियत के उम्दा मकाम पर हूँ। मुझ में मेरा दुश्मन वसवसा डाल रहा है कि मैं तुझसे मांगना छोड़ दूँ। भला मैं क्यों छोड़ूँ मांगना। मैं हलाल खाता हूँ, हलाल कमाता हूँ, तो तू मेरी क्यों रद्द करेगा। तू मेरी दुआ रद्द नहीं करेगा, तू मेरी ज़रूर सुनेगा। मेरा ईमान है मेरी ये मांगी दुआएं मेरी मुश्किलात के दरमियान आएगी, इसलिए मैं तुझसे मांगना नहीं छोड़ूंगा। मेरी ये दुआ मुझे मेरी मुश्किलात से लड़कर मुझे मेरी मंजिल पर पहुंचाएगी।
تو دور زماں ہے، مجھے اپنی زندگی کی خبر نہیں، میری دعاؤں کا محافظ تو ہے، تو ہی میرے بچوں کی ڈھال بنے گا، میری دعائیں تیرے پاس امانت ہے، تو انہیں میری ڈھال بنائے گا، میں تجھ سے مانگ کر مایوس نہیں، میں تجھ سے اتنی دیر نہ منگنے پر شرمندہ ہوں۔ ان کی آواز بھیگ چکی تھی، آنکھ سے آنسو ٹوٹ رہے تھے۔ دنیا کی سب سے خوبصورت ترین دعا ایک باپ کی دعا ہوتی ہے۔ نجیب پہلوان خوبصورتی سے دعا مانگا کرتے تھے، وہ دعا کا حق پورا کیا کرتے تھے۔ ان کی دعا میں پختگی تھی، عاجزی تھی، خشوع تھا، خضوع تھا۔ دوسری طرف بخت روا اور سلیمان افراتفری میں کمرے سے نکل رہے تھے۔ تابے مٹھائی رکھی ہے نا؟ وہ چارپائی پہ رکھی اپنے 4 پیسوں سے خریدی ہوئی چیزوں کو دیکھ رہے تھے۔ شاز اور ہاجرہ صبح ہی تحلیل کو لے کر جا چکے تھے، اب دوپہر کو وہ ان سے ملنے جا رہے تھے۔ بیٹھک میں اسلم اور اسلام بیٹھے ہوئے تھے، نیلوفر اپنے چچا زاد بھائیوں کی طرف تھی۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ عبدالطواب کمرے سے نکل کر آیا، اس نے ریسیور اٹھا کر کان سے لگایا۔ ہیلو، اس پار رجب تھا۔ ہیلو، عبدالطواب نے آواز پہچان لی۔ مجھے تم سے ملنا ہے۔ بخت روا اسے بغور دیکھ رہے تھے۔ رجب؟ اسلم نے بیٹھک سے اسے دیکھا۔ ابھی ملنا ہے؟ وہ سنجیدگی سے اس کی سن رہا تھا۔ نہیں، شام کو۔ اچھا۔ اس نے ریسیور رکھا اور پھر اٹھا کر ڈائل کرنے لگی۔ ہیلو، اس پر ہاجرہ آسمانی رنگ کرتا شلوار میں ملبوس تھی، وہ کان میں گول چھلے کے جیسے ٹاپس پہنتے ہوئے بولی، ہاں؟ مجھے رجب نے ملنے کے لیے بلایا ہے۔ کب؟ شام کو۔ وہ سن کر کہنے لگی، ٹھیک ہے، شاز تمہارے ساتھ جائے گا۔ اس نے نظر گھما کر تحلیل کو ڈھونڈا، وہ باورچی خانے میں شمسہ سے بات کر رہی تھی، وہ ساتھ ساتھ برتن دھو رہی تھی۔ اچھا، اور ابھی آؤ گے؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، رات کو آؤں گا۔ اس نے اثبات میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے۔ اس نے ریسیور رکھا، عبدالطواب، بخت روا اور سلیمان کی جانب چلایا۔ وہ رجب ملنا چاہتا ہے، انہوں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ اچھا، حاجہ نے کہا ہے شاز بھائی کے ساتھ جانا۔ سلیمان نے اس کا ہاتھ ہلایا۔ باؤ، اس نے اسے دیکھا۔ مل کر کیا کرو گے؟ اس نے قیاس کیا۔ پتہ نہیں، شاید وہ راضی نامہ کرنا چاہتا ہے۔ بھاؤ اٹھا۔ شاید، کیونکہ یہ تو میرا خیال ہے۔ باہر ہارن کی آواز سنائی دی۔ عبدالطواب نے انہیں جانے کا اشارہ کیا اور وہ جانے لگے۔ اسلم اٹھ کر باہر صحن میں اس کی جانب چلا آیا۔ رجب سے کیوں ملنا ہے؟ اسلام بیٹھک سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے کچھ سیٹلمنٹ کرنی ہے، اس نے سادگی سے اسے بتایا تھا۔ کیا تمہارا جانا ضروری ہے؟ بہت زیادہ، وہ دھیرے سے بولا تھا، مگر آپ کو تو فرق نہیں پڑتا ہوگا۔ وہ سانس لینے کے لیے رکا۔ اسلم بغور اسے دیکھ رہا تھا۔ اگر آپ نے خاموشی سے کسی مظلوم کے ساتھ ظلم ہوتے دیکھا ہے تو پھر آپ کے کسی جواز سے قانون کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ حق پر تھے یا طوائف کے بستر پر۔ اسلام نے ایک کھینچ کر اس کے گال پر تھپڑ رسید کر دیا۔ باپ سے بات کرنے کی تمیز تک بھول گئے ہو؟ عبدالطواب نے ضبط سے ایک گہری سانس لی اور تیزی سے باہر جانے کے لیے نکل پڑا۔ دوسری طرف تحلیل، وہ سفید چمکتی سلور لائننگ والی ہیل پہن کر اس کی جانب چلی آ رہی تھی۔ اس نے باورچی خانے سے اسے دیکھا۔ جی باجی، دوپہر ہو گئی، تم نے ناشتہ نہیں کیا؟ وہ باورچی خانے سے باہر نکل آئی۔ بس باجی، دل نہیں۔ وہ ٹھہری اور پھر کہنے لگی، ایسے لگتا ہے بہت کھا لیا ہے۔ اس نے اس کا کندھا تھام لیا۔ وہ اسے ڈائننگ ٹیبل کی جانب لے کر آئی اور اسے بٹھانے لگی۔ چلو یہاں بیٹھو، میں تم میں انوریکسیا کی علامتیں دیکھ رہی ہوں۔ اس نے اس کی پلیٹ لگائی۔ گن گن کر کھانا، ہر چیز کھانے سے پہلے سوچنا، فربا ہو جانے سے خائف، تناؤ، نیند نہ آنا، یہ سب تو میں مغرب میں دیکھا کرتی تھی۔ سوکھ کے کاٹا ہو رہی ہو اور تمہیں لگتا ہے تمہارا وزن بڑھ رہا ہے۔ بال دیکھو کتنے باریک ہو رہے ہیں۔ اس نے معصومیت سے گردن اٹھا کر اسے دیکھا۔ حاجہ نے اس کی گردن آگے کی جانب موڑی۔ اسی طرح کرو گی تو تمہیں آسٹیوپوروسس، ہڈیاں کمزور یا دل ڈیمیج کی بھی شکایت ہو سکتی ہے۔ اس نے بے دلی سے چھری اور کانٹا اٹھایا۔ حاجہ نے انہیں اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ چھوڑو۔ وہ کرسی کھینچ کر بیٹھی۔ تم شروع سے ہی ایسی ہو۔ وہ اسے یاد آ رہا تھا کم سن لڑکی شیر خوار بچی کو کیسے ٹانگوں میں دبائے اس کے منہ میں چمچ ٹھوس رہی تھی اور وہ منہ کھول کر گلا پھاڑ پھاڑ کر رو رہی تھی۔ اسے اس کے رونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا اور بریڈ پر جام لگانے لگی۔ اگر یہ نہیں پسند تو انڈا پراٹھا بنوا دیتی ہوں۔ اس نے اسے 2 ٹوک پوچھا تھا۔ نہیں، کھا لوں گی۔ پینٹ بٹر لوگی؟ اس نے مونگ پھلی کی مکھن کی شیشی کی جانب اشارہ کیا۔ اس نے منہ کا زاویہ بگاڑا۔ نہ۔ اچھا، ویسے آج کا مینو میں نے لکھوا دیا ہے۔ اسے یاد آیا۔ اس نے پاس پڑی ڈائری کو گھسیٹ کر کھولا۔ وہ سر جھکا کر دیکھنے لگی۔ شلجم گوشت؟ تحلیل نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ ہاں، کینسل کر دیا۔ میرے گھر تو 2-3 دن مرغی، 2 دن گوشت، 1 دن سبزی اور 1 دن دال بنتی ہے، اور میری طرف 4 دن سبزی، 2 دن دال، ہر ہفتے میں 1 مرتبہ گوشت یا مرغی۔ حاجرہ اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ تحلیل، اس نے اسے دیکھا۔ آنکھوں میں آنسو تھے۔ کیا ہو گیا ہے؟ یہ نہیں کھانا؟ وہ سنجیدہ ہو گئی۔ میں بھی انڈا پراٹھا بنوا دیتی ہوں، بڑی بی۔ اسے پکارتے اسے کوفت ہوئی۔ اف، جی بی بی،
تحلیل نے اس کا ہاتھ تھاما۔ نہیں باجی، اس نے اسے سختی سے دیکھا۔ کیا ہو گیا ہے؟ سیڑھیاں اترنے کی آواز آئی۔ نہیں باجی، آنکھ سے آنسو ٹوٹے۔ ارے وہ سنجیدہ ہو گئی۔ بڑی بھی انڈا پراٹھا بنا دے۔ تحلیل نے آنسو سے بریڈ اٹھا کر منہ میں دبا لی۔ چھوڑو اس کو، حاجہ خفا ہوتے کہہ رہی تھی۔ شاید سیڑھیاں اتر کر نیچے آیا۔ چھوڑو۔ اس نے بریڈ چباتے اسے دیکھا۔ میں بہت دکھی ہوں۔ اس کی نظریں جھک گئی۔ وہ میز پر اپنا بازو گھسیٹ کر اس کی جانب آئی۔ دکھی ہو تو بولو، بتاؤ، میں اسی لیے تو تمہیں یہاں لائی ہوں۔ اس نے ایک گہری سانس لی۔ زندگی تماشا بن گئی ہے، سب بکھر گیا ہے، یہ سب میری وجہ سے ہو رہا ہے۔ کرسی کھینچی۔ حاجہ نے سر اٹھا کر دیکھا۔ کسی کو بھی ذمہ دار ٹھہرانا بند کرو۔ شاز کرسی کھینچ کر بیٹھا۔ اس نے بازو پر بازو کراس کی صورت میں جمایا۔ ہر کسی نے اس ٹریجڈی میں باقاعدگی سے اپنا کردار ادا کیا ہے۔ چند لمحوں بعد شمسہ چلی آئی۔ حاجہ نے اسے دیکھا۔ یہ ہو گیا تیار بٹو۔ وہ مسکرا کر تحلیل کے سامنے پلیٹ رکھنے لگی۔ تحلیل متاثر ہو کر کہنے لگی، واہ، اتنی جلدی؟ حاجہ محظوظ ہوئی۔ یہ قلب سلیم کے گھر باورچی رہ چکی تھی۔ اس کے لبوں پر سے مسکراہٹ پھیکی پڑ گئی۔ شاز نے بات بدلنے کی صحیح کی۔ بڑی بھی وہ اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ جی صاحب، مہربانی کر کے صاحب نہ کہا کرے۔ حاجہ نے ناگواری سے نگاہیں پھیر لی۔ آپ میری ماں کی دوست تھی، مجھے میرے نام سے پکارا کرے۔ تحلیل نوالا توڑنے لگی۔ لچھا پراٹھا۔ حاجہ نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ وہ پھر شاز کی جانب متوجہ ہوئی۔ ابھی داجی آئیں گے تو اپنا حلوہ ضرور بنائیں گے۔ کافی دن ہو گئے ہیں، میں نے بھی نہیں کھایا۔ تم تو میٹھا نہیں کھاتے؟ حاجہ جھٹ سے بولی تھی۔ اس نے اسے دیکھا۔ ان کے ہاتھ کا حلوہ کھا لیتا ہوں۔ حاجہ نے اپنے طنزیہ انداز میں اس سے پوچھا، کچھ ملا تو نہیں رہے حلوے میں؟ تحلیل چونک کر رہ گئی۔ شمسہ تیزی سے بڑے بڑے ڈگ بھر کر جانے لگی۔ حاجہ نے تحلیل کی بریڈ اٹھا کر چکھی اور پھر کسی خیال سے واپس رکھی۔ میں کیوں کھا رہی ہوں؟ سائیکولوجیکل ڈس آرڈر۔ شاز کے بتانے پر وہ ٹھہر گئی۔ تحلیل آنکھیں پھیلائے دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کرسی کھینچ کر اٹھی۔ کچھ کام ہے مجھے؟ وہ وہاں سے جانے لگی۔ شاز اب اس کی جانب متوجہ ہوا۔ تمہیں پتہ ہے؟ وہ رکی۔ اگر وہ سرکاری وکیل کرتا اور اپنا دفع چاہتا تو عدالت میں تمہارے کردار کی دھجیاں اڑ جاتی، کیونکہ لڑکی کا کردار کیس کو مضبوط کرتا ہے، خصوصاً اس کا ریکارڈ۔ تحلیل کے گال سرخ پڑ گئے۔ ایک مرتبہ تمہارا کردار عدالت میں کھل جاتا تو کیس وہیں ختم ہو جاتا۔ میں تمہیں ہرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر اس کے علاوہ میرے پاس تمہیں سمجھانے کا کوئی طریقہ نہیں تھا۔ تمہیں اسے تھپڑ نہیں مارنا چاہیے تھا۔ تحلیل طنزیہ ہنسی۔ کاش میں ایک خوبرو مرد ہوتی، مجھ پر بہت ساری لڑکیاں مرتی اور اس کا مجھے کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ خیر، تمہارا فیصلہ اچھا تھا۔ اس نے اسے نظر انداز کیا۔ تم نے خود عدالت میں گواہی دینے کا فیصلہ کر لیا۔ میں جانتا ہوں یہ ایک مشکل کام ہے، مگر اکثر سب سے مؤثر اور طاقتور فیصلے نازک اور نحیف لمحات میں لیے جاتے ہیں۔ تحلیل نے نگاہیں جھکا لی۔ وہ کمپوز اور سنجیدہ انداز میں اسے بتا رہا تھا، جہاں تک بات عبدالطواب کی ہے تو عدالت میں اس کا مینسریا دیکھا جائے گا، جو کہ قتل نہیں تھا۔ وہ اسے بس ڈرانے دھمکانے کی نیت سے گیا تھا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر رونا بند کر دو۔ ہم سب اپنی کمائی ہوئی سزائیں بھگت رہے ہیں۔ رونے سے یہ ختم نہیں ہوں گی، بلکہ سامنا کرنے سے ہوں گی۔ تو ایک ہی مرتبہ ان کا سامنا کرتے ہیں۔ اب تم فیصلہ کر لو، تمہیں ان کا سامنا کرنا ہے یا رو کر سامنا کرنا ہے، کیونکہ تمہیں سامنا تو کرنا ہے۔ اور وہ خاموش رہی۔ دوسری طرف اسلام سامنے ہاتھ باندھے ہوئے کھڑا تھا۔ اسلم نے دیوار سے ٹیک لگائی ہوئی تھی۔ اس نے گہری سانس لی۔ وہ صفائی گوئی سے کہنے لگا، دیکھو اسلم، میں آخری مرتبہ بتا رہا ہوں، میں اس حق میں نہیں، مجھے بس تم یہاں سے نکال دو۔ میں سردار کے ساتھ کام کرنا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اسی سردار نے رجب کو ورگلایا ہے۔ یہ سردار میری بیٹی کی زندگی کا تماشا بنا رہا ہے۔ میں اس سے نفرت کرتا ہوں۔ شاید میں پہلے اس کے لیے کام کر لیتا، مگر اب قطعاً نہیں۔ کیا وہ جانتا ہے چیتے کو میں نے نہیں، تم نے مارا تھا؟ الفت محض قربانی کا بکرا تھی، بلکہ اصل وجہ دھندے میں لگائے پیسے تھے، جسے تم لے کر فرار ہونا چاہتے تھے۔ وہ صفاقی سے اسے دیکھتے آگے بڑھا۔ راز کھلنے کا بہترین طریقہ دو فریقین میں سے کسی ایک کو ختم ہونا پڑتا ہے۔ اس نے تنفر سے اسلم کو دیکھا۔ اس نے اسے انگلی دکھائی۔ نفرت نہیں کرتے۔ جب تم اپنے حریف سے نفرت کرتے ہو تو تب تم تعصب میں آ جاتے ہو، اور جب تم تعصب میں آ جاتے ہو تو مخالف کی چالیں پڑھ نہیں پاتے۔ وہ اس کے قریب چلا آیا۔ اس نے اسے گلے لگایا۔ اب تم جیسا چاہو گے ویسا ہی ہوگا۔ وہ ذرا چونکا۔ اس نے بڑی گرم جوشی سے اسے سینے سے لگائے، اس کی پشت تھپ تھپائی۔ دشمنی آیا گو نے بھی کی تھی، اور دشمنی
हेलमेट ने भी की थी। हेलमेट जज्बाती था। पछताया मगर आया गो, पछता कर भी नहीं पछताया। उसकी आंखें फैली। असलम की सफ़ाक आवाज़ उसके कानों में पड़ रही थी। तुम्हें वो नहीं होना चाहिए था जो तुम हो। दूसरी तरफ बाहर लॉन में बख्तरवा और सुलेमान बैठे हुए थे। तहलील और हाजरा उनके साथ बैठी थी। बाहर गाड़ी रुकने की आवाज़ आई। हाजरा ने बाहर की जानिब देखा। गाड़ी का दरवाज़ा खुला। अब्दुल तवाब गाड़ी से बाहर निकलता हुआ दिखाई दिया। सुलेमान ने खड़े होकर देखने की कोशिश की। बाव है। बख्तरवा मुस्कुरा पड़े। शुक्र है। शाज घर से बाहर निकलकर लॉन की जानिब चला आ रहा था। अब्दुल तवाब उनके करीब चला आया और कुर्सी खींच कर बैठा। हाजरा ने बगौर उसे देखा और उसका चेहरा पकड़कर मोड़ा। वो गुस्से से बैठा हुआ था। किसने मारा है? शाज उसके अकब में आ खड़ा हुआ। अब्दुल तवाब ने गहरी सांस ली। अब्बू ने? कोई बात नहीं। उसने उसकी पुश्त थपकी मगर हाजरा फिक्रमंद थी। हुआ क्या? उसने कंधे उचकाए। सच कहा। उसने गहरी सांस ली। Sometimes the black sheep of the families, the only one who dares to tell the truth. शाज कुर्सी पर बैठा। सामने मेज पर पड़ा एक दावतनामा उसने देखा। मिस मिसेस मिसेस वड़ाइच मिस जोड़ाइच। वो पढ़ते पढ़ते रुका। उसने हाजरा को देखा। तुम्हें ये वुमेन क्लब से पेशकश आई है तो जाओ ज्वाइन करो। उसने सबको देखते कुर्सी से टेक लगाई। मैं क्यों करूं? अशरफ की औरतें वुमेन क्लब में निस्वानियत के नाम पर अपने शौहर के कैश पर ऐश करती है। बख्तरवा कहने लगे, तुम्हें वहां जाकर उन्हीं औरतों के हुकूक के लिए काम करने की तरगीब देनी चाहिए। तुम औरत हो। मेरे जाने से वहाँ क्या होगा? उसने बड़े मूड से पूछा था। और मैं उन औरतों को निस्वानियत की तरगीब कैसे दे सकती हूँ जिन्होंने आज तक सिर्फ अपने बाप और शौहर का पैसा उड़ाया है? ना ही उन्होंने बाहर की ज़िंदगी या मुशक्क़त देखी है। सिर्फ अशराफ होकर वो खुद को खुद मुख्तार कैसे कह सकती है? जिन्होंने आज तक अपने पैसे से माहवारी के नैपकिन तक नहीं खरीदे। बख्तरवा ने शर्म से चेहरा मोड़ लिया। हाजरा वो कुलस पड़े। वो कहते कहते सबको देखने लगी। क्या मैंने कुछ गलत कहा? शाज ने आंखें फैलाकर उसे देखा। बख्तरवा जब से गहरी गहरी सांसें लेने लगे। उन्होंने शाज का हाथ थाम कर हिलाया। वो उसका शुक्रिया अदा करते कह रहे थे, शुक्रिया तुम्हारा, बहुत शुक्रिया ये यहाँ होने के लिए, बहुत शुक्रिया यहाँ होने के लिए। वो बात तब्दील करने लगा। बस यही नहीं जाती, बाजुआ साहब की बीवी का भी लॉ कॉलेज है, वहाँ से भी इसे पेशकश हुई मगर ये नहीं गई। मैं खाना देख लूँ? हाजरा उठने लगी। शाज उठा। मैं भी आता हूँ, आप बैठे। वो दोनों फौरन से अंदर जाने लगे। बख्तरवा ने तहरील को देखा। अब्दुल तवाब और सुलेमान के कान खड़े हुए। ये हर वक्त ऐसे ही होती है, उसने सादगी से बताया था। और शाज? उसने गर्दन हिलाई। वो भी ऐसे ही होते हैं। उन्होंने इस बात में सर हिलाया। मुझे लगता है मेरे सामने शायद अलग से दौरा पड़ता है। अब्दुल तवाब की नज़र बख्तरवा पर गई। दाजी? उन्होंने उसे देखा। हाँ। तहलील और सुलेमान भी उनकी जानिब मुतवज्जा हुए। क्या बात है? परेशान लग रहे हैं। बड़े दिन से ख्वाब देख रहा हूँ। वो उस मंजर को हनूज देख रहे थे। कतार दर कतार कब्रें निकली हुई थी। मौसम सफाक सर्द था। आसपास सन्नाटा। कैसा ख्वाब? तहलील ने पूछा था। उन्होंने ख्याल झटका। परेशान होने की बहुत सी वजूहात हैं मेरे पास। वो उन सब को देखते मलाल से कहने लगे, 28 साल की हो गई है ये हाजरा, एक रसीदा उम्र की औरत है मगर अपनी ज़िंदगी से बेपरवाह है। इसे अब घर गृहस्थी की जानिब आना चाहिए, अपना घर बनाना चाहिए। घर ख़ानदान होता क्या है? उसे इस सब की बिल्कुल परवाह नहीं है। अंग्रेज़ों की नकाली में वो ये भी भूल गई है कि हम कौन हैं, हमारी रिवायात क्या है। गिला तो फिर खुद से है ना। मैं चाहे उसके लिए 10 दुकानें बेच दूँ, मैं उसे उसाम तो नहीं दे सकता। सुलेमान को बुरा लगा था। वो पुतलियाँ सुकेड़ कर उन्हें देखते हुए कहने लगा, शाज भाई उसाम भाई से 10 गुना अच्छे हैं। तहलील ने आंखें चीनी की। ईमानदारी से बताइएगा ये बाजी जो दिन में 7 घर फिर कर शाम करती है, अपनी मर्जी का लिबास पहनती है, जो दिल में आता है करती है, घर गृहस्थी से ना वाकिफ है, क्या ये सब उसाम भाई के घर चलता? मगर बात तो ये है, अब्दुल तवाब के लब खुले थे, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, ये हमारी रिवायत नहीं है। उसे अगर बाहर का काम देखना है तो उसे अपना घर भी देखना चाहिए, चाहे वो घर ना देखे पर शाज को तो देखे। माना घर की ज़िंदगी उसके लिए मुश्किल है, बाहर की कौन सी आसान है। तहरीर भी इख्तियार कह पड़ी थी, बाजी पर हर वक्त तनकीद होती है। मर्द अदालत में औरतों को देखना पसंद नहीं करते और प्रोसिक्यूशन एजेंसी में सिर्फ एक औरत है। प्रोसिक्यूटर्स जहरा बाजी के
زہرا باجی کے کیس سلیکشن میں اتنی اترنگی ہوتی ہے کہ ہر انسان ان سے متنفر ہے۔ وہ ڈیفنس بیرسٹر ہے جن سے لوگ نفرت کرتے ہیں، پروسیکیوٹر انہیں بکاؤ اور لالچی سمجھتے ہیں، مگر وہ ہنس کر اپنے انداز میں کہہ دیتی ہے جو میرے پاس ہے ان کے پاس نہیں۔ صحیح کہتی ہے، جو باجی کر رہی ہے وہ ہر عورت تو نہیں کر رہی۔ کیا تم اس کی وکالت کر رہی ہو؟ بخت روا کو برا لگا تھا، اس نے تائید کی، جی داجی کر رہی ہوں، حالات چاہے کیسے تھے مگر باجی کا دل مارا گیا ہے، ان کے احساسات مارے گئے ہیں۔ وہ ایک عام مشرقی لڑکی بننے کے لیے تیار تھی، مگر صورتحال نے انہیں وہ گھریلو عورت بننے کا موقع ہی نہیں دیا۔ اللہ کو ان سے اور کام کروانے تھے۔ اب ایسا بھی نہیں کہ میں بالکل ان کے حق میں ہوں، قدردان شوہر ہے ان کے پاس اور انہیں ان کی قدر کرنی چاہیے، مگر داجی آپ کبھی چاہ کر بھی ایک لڑکی کے زاویے سے نہیں سوچ سکتے کہ وہ اب کیسا محسوس کرتی ہے۔ پتجھڑ کے بعد بہار کے پھول کو کھلنے کے لیے بہت سے مراحلوں سے گزرنا پڑتا ہے، نہ ہی وہ بدتمیز ہے، نہ ہی بد تہذیب، نہ ہی طنز یا مزاج، وہ بس اکیلے رہ رہ کر صفاق ہو چکی ہے۔ انہیں کچھ وقت لگے گا مگر وہ ٹھیک ہو جائے گی اور ہم ان میں آئی ہوئی تبدیلی واضح طور پر دیکھ رہے ہیں۔ عبدالتواب تنزیہ ہنسا، سلیمان کو غصہ چڑھا تھا، اس کی وکالت تم ہی کر سکتی ہو۔ بخت روا کرسی سے اٹھنے لگے، میری نماز قضا ہو رہی ہے۔ سامنے سے شاذ ٹرالی لے کر چلا آ رہا تھا۔ بخت روا اسے مسکرا کر دیکھتے ہوئے اندر جانے لگے۔ وہ ٹرالی بچوں کے قریب لایا اور سلیمان وہ بیٹھتے ہوئے سلیمان سے پوچھنے لگا، پڑھائی کیسے جا رہی ہے؟ تحلیل ایک ایک کر کے پلیٹ اٹھا کر میز پر رکھ رہی تھی۔ کچھ بھی نہیں، وہ بیزاری سے بتانے لگا، اپنی پسندیدہ شخصیت مضمون کا پرسوں ٹیسٹ ہے۔ پسندیدہ شخصیت؟ وہ ذرا مسکرایا، کیا لکھ رہے ہو شاذ؟ اس کم عمر بچے نے سر اٹھا کر دیکھا۔ شاہنواز اس کے عقب میں کھڑا تھا۔ میری پسندیدہ شخصیت پر مضمون؟ وہ کرسی کھینچ کر اس کے ساتھ بیٹھنے لگا، اور تم نے کیا لکھا؟ وہ سر جھکا کر پڑھنے لگا۔ شاہنواز نے اس کا سر سیدھا کیا، نظر کمزور ہوگی، سامنے دیکھ اور تھوڑا سر اٹھا کر وہ شریر انداز میں زبان کاٹ کر کہنے لگا، اچھا۔ اس نے سر اٹھایا اور پڑھنے لگا، میری پسندیدہ شخصیت شاہنواز ہے۔ مجھے کبھی ایسا لگا ہی نہیں وہ میرے کچھ نہیں، یا میں ان کا اصلی بھائی نہیں۔ مجھے کبھی محسوس ہی نہیں ہوا کہ میرا کوئی دوست نہیں۔ مجھے کبھی ایسا لگا ہی نہیں کہ میں اکیلا ہوں۔ میرے لیے ہر قدم ہر وقت پر جو شخص غیر مشروط طور پر رہا وہ شاہنواز تھے۔ دائیں کندھے پر لمس محسوس ہوا شاذ۔ حاجرہ کی آواز پر اس نے گردن موڑی، چائے؟ اس نے اس کی جانب چائے کی پیالی بڑھائی۔ حاجرہ سب کو دیکھتے ہوئے محفوظ ہوتے انداز میں کہنے لگی، اچھا آج میں تم سب کو ایک بہت مزے کی بات بتاؤں گی۔ اس نے عبدالتواب کو دیکھنا شروع کیا۔ عبدالتواب جب چھوٹا تھا یہ بات تب کی ہے۔ وہ سب پوری توجہ سے اس کی سننے لگے تھے۔ یہ نیا نیا رینگنا شروع ہوا تھا۔ اسے لگا تھا اس کی چائے پینا حرام ہو گئی تھی۔ ہمارے گھر پولیس نے چھاپا مارا تھا، ابو کو کسی نے خبر کر دی تھی، اس لیے وہ سامان لے کر غائب ہو گئے تھے۔ شاذ نے دلچسپی سے اس کی سننا شروع کی۔ بھاگنے میں شاید کوئی ایک نسوار یا چرس کی پڑیا زمین پر گر گئی تھی، پتہ نہیں کیا اور کیسے ہوا۔ اس نے وہ چیز اپنے منہ میں ڈال لی، ہر وقت زمین سے چیزیں اٹھا کر منہ میں ڈالا کرتا تھا، مٹی، دیواروں کی پپڑیاں، کاغذ، کیا کچھ کھاتا تھا۔ سلیمان نے منہ کا زاویہ بگاڑتے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ عبدالتواب کو غصہ چڑھ رہا تھا۔ پولیس کے جانے کے بعد عبدالتواب کی آنکھیں پھر گئی، بس عبدالتواب جھلا پڑا، بس۔ تحلیل نے ہنسی دبائی۔ حاجرہ ہنستے ہوئے کہنے لگی، پھر داجی اور اماں جی، اسے ایک دم درود والے بابا جی۔ میں نے کہا بس۔ سلیمان کے ہاتھ سے چائے کی پیالی چھوٹ گئی۔ اوہ! تحلیل فوراً اس سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اوہ ہیلو سلیمان، ساری قمیض خراب کر لی، اٹھو صاف کرو اسے، ورنہ یہ داغ نہیں جائیں گے۔ ہم بھی چلے۔ عبدالتواب شاذ گھڑی پر وقت دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ حاجرہ نے اسے دیکھا، وہ دونوں اٹھنے لگے۔ تحلیل سلیمان کے ساتھ اندر جا چکی تھی، لان خالی ہو گیا تھا، دھوپ بھی سرد پڑ چکی تھی۔ وہ اٹھنے لگی، سردی کی شدت محسوس کرتے اس نے ہاتھ ملے اور تیزی سے بڑے بڑے ڈگ بھر کر اندر جانے لگی۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلے ویڈیو میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ ناول کافی انٹرسٹنگ ہے، ہر ایک پارٹ میں بہت ساری نالج ہے۔ آئی ہوپ آپ کو پسند آ رہی ہے۔ تو ناول کیسی لگ رہی ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اپنے کانٹیکٹس میں شیئر ضرور کریں، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔